جس دم سنی امام نے صدائے سینے پہ ہاتھ مار کے چلائے ہائے رو کر کہا رفیق سے دیکھی وفائے فرش ازا حرم میں بچھائی برائے کھینچی جو شہر نے آہ دل بے قرار سے نکلی تڑپ کے فاطمہ زہرا مزار سے دوڑے دھر سے رن کی طرف سید آئے نجف سے حیدر صفدر بچشم نم آواز دی نبی نے کہ حر کو لیے ہیں ہم جس وقت پہنچے شاہ تو وہ توڑتا تھا دم سر کاٹنے کی فکر میں جو تھے وہ ہٹ گئے مہمان سے اپنے دوڑ کے حضرت لپٹ گئے زانوں پہ رکھ لیا سر حر اور یہ کہا بھائی حسین آیا ہے آہوش میں ذرا آنکھیں قدم پمل کے یہ بولا وہ با وفا مولا ہزار جان سے میں آپ پر فدا جن کے لیے زمین پہ ملک سر جھکاتے ہیں وہ لوگ خلد سے میرے لینے کو آتے ہیں زانوں پسر ہے آپ کا یا شاہ بحر و بر محبوب کبریا ہے ادھر شیر حق ادھر ہے
آسمان پہلو میں نوحگر شہ نے کہا کہ روتی ہے اماں برہنہ سر تو حشر تک باں میں دو عالم کے ساتھ ہے ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے یہ سن کے خیر ہو گیا اس دم جری کا حال زانو شاہدی پکیا حر نے انتقال خیمے کے در پلاش کو لایا علی کلال سب بیبیوں نے کھول دیے اپنے سر کے بال زینب یوں روئی شہ کے فدائی کے واسطے جیسے بہن تڑپتی ہے بھائی کے واسطے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے اے چاند جلوگر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے اے چاند تسنیم سلسبیلو کوثر کے ہیں یہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے اے چاند حر اور حبیب جیسے جانباز اور احباب مارے گئے جگہیں پر انصار شاہدی کے اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیو ستم سے مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے اے چاند
قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے ہے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے اذن وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے ہے چاند اس سرزمیں پہ گزرا سرور پجے بھی صدمہ سینے پکھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند پانی پلانے لائق محلقہ کو سرور کیا ذبح غرملا نے تیرے ستم لگا کے گردن چھدے پسر کی بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اے چاند اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سربری دلاشیں پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پسو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے اے چاند بازو بندھے یہیں پر پہلے پغل حرم کے اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکائے اے چاند شہزادہ جناحی مالک ہے کربلا کا کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے اے چاند پہنچا ہے کربلا میں ناچیز سبت جعفر اے کاش پھر مقدر ہم کو یہ دن دکھائے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین
الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات دیجئے. ارشاد پروردگار عالم ہے کہ اور حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. حضرات، میں نے 2 مجلسوں میں اپنے عشرے کی تمہید عرض کی. پہلی مجلس میں نے یہ بات پڑھی کہ ہر موقع پر تاریخ قابل اعتبار نہیں ہے، اور دوسری مجلس میں نے کچھ حق علی کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کیا. در حقیقت یہ دونوں تقریریں میری آنے والی تقریروں کی تمہید تھی، اور میں چاہتا تھا کہ میرا مضمون اچھی طرح لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے. میں پھر آج آپ کی خدمت میں ایک گزارش یہ کروں گا کہ میری تقریروں کو جذباتی ہو کے نہ سنیے. سینٹیمنٹ سے کھیلنا میرا کام نہیں ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو ٹھنڈے دل سے سنجیدگی سے سنیے، اور میں جو کچھ بھی عرض کر رہا ہوں یہ رسول کے گھر کی بات ہے، میرے گھر کی بات نہیں ہے. جو کوئی یہ سوچے کہ اپنے گھر کی بڑائی کے لیے یہ کر رہے ہیں، یا اپنے خاندان کو اونچا بنانے کے لیے یہ کر رہے ہیں، یا اپنے کہیں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، نہ میرا کوئی خاندان کا معاملہ ہے، نہ میرے گھر کا معاملہ ہے، نہ مجھے اس سے کوئی فائدے کی دنیا میں امید ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے. اب رہ گیا یہ کہ یہ جو کچھ بھی گفتگو ہے تاریخی پس منظر میں، یہ اس بزرگ کے گھرانے کی بات ہے جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں. تو جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جو آپ کا رسول ہے، جس کو اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کا سردار بنا کے بھیجا ہے، اور جس کے ذریعے اللہ نے انسانوں کی نجات کا آخری میسیج بھیجا ہے، اگر اس کے ساتھ یا اس کے خاندان کے ساتھ، اس کے اپنے کیریکٹر کے ساتھ یا اس کے بزرگوں کے کیریکٹر کے ساتھ یا اس کے خردوں کی جانوں کے ساتھ تاریخ نے ناانصافی کی ہے اور ہم اس کی انکوائری کریں، تو کیا یہ کوئی جرم ہے؟ کیا یہ کوئی جرم ہے؟ تو یہ تصور کہ یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ ان کے ہیں، یہ اپنے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ سب سے میری تقریریں نہ سنیے. میں عمر کی اس منزل سے گزر چکا ہوں جہاں جذبات سے کھیلا جاتا ہے. میں ٹھنڈے دل سے اپنے سارے سامعین سے گزارش کروں گا، نوجوانوں سے بھی، جوانوں سے بھی، بزرگوں سے بھی، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اور جو سن رہا ہے، وہ یہ سوچ کے سنیں کہ یہ باتیں جو یہ شخص پڑھ رہا ہے یہ واقعاً غور طلب ہیں کہ نہیں ہیں. اگر غور طلب ہیں تو اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت دے کے اس پر غور کیجئے. غور فرمایا آپ نے؟ یہ ہے مقصد. اسلام کی تاریخ نے رسول کے ساتھ اور رسول کے بزرگوں کے ساتھ اور رسول کے بعد والوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا. یہ دعویٰ ہے. اب انکوائری شروع ہو رہی ہے، آپ ہوشیار رہیے گا.
دعویٰ یہ ہے، ہمارا کہنا یہ ہے، ہمارا سبمیشن یہ ہے کہ رسول کے ساتھ، ان کے پرسنل کیریکٹر کے ساتھ بھی، ان کے بزرگوں کے کیریکٹر کے ساتھ بھی، ان کے خردوں کے ساتھ بھی، خرد مانے چھوٹے اور جو بعد والے ان کے، تاریخ نے انصاف نہیں کیا۔ کیا اسباب تھے، کیا عوامل تھے، کیا ریزن تھے، کیا سبب تھے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، انکوائری میں سامنے آئیں گے، لیکن ہمیں دلچسپی جو کچھ ہے وہ اپنے رسول کے خاندان اور ان کی ذات سے ہے۔ ہم اپنے رسول کو مورخین کے لیے چھوڑ دیں، یہ ہم سے نہ ہو پائے گا۔ اب آپ سنیے کہ رسول کے خاندان کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی کہ مورخ نے خاندان رسالت کو کافر لکھا۔ جن چچا نے رسول کو پالا تھا ان کے ساتھ ناانصافی یہ کی گئی کہ ان کو کافر کا خطاب دیا گیا۔ جن بیوی نے رسول اللہ کی 25 سال خدمت کی اور جن کی دولت نے اسلام کو پروان چڑھایا، ان کی عمر کے سلسلے میں تاریخ نے غلط بیانی سے کام لیا۔ رسول کے ذاتی کردار کے سلسلے میں تاریخ نے 40 برس تک ان کو ایک عام آدمی لکھا جیسے ہمہ شمہ ہوتے ہیں، اور ان کی رسالت کا اور ان کی عظمت کا اقرار نہیں کیا۔ 40 برس کے بعد جب ان کی رسالت و عظمت کا اقرار کیا تو ان کو جبرائیل کا شاگرد بتایا۔ سمجھ میں آیا آپ کی؟ اور اس کے بعد پھر آگے جا کے تاریخ نے یہ زیادتی بھی کی کہ بعض جگہ پر ان کو عام انسانوں کا سا انسان دکھایا کہ جس سے بھول بھی ہوتی ہے، خطا بھی ہوتی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ یہ رسول اللہ کے بزرگوں اور رسول کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد پھر رسول کی اولاد کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ دنیا سے رسول کی بیٹی ناراض اٹھیں جبکہ ان کی رحلت رسول کے 6 مہینے کے اندر ہو گئی۔ رسول کے بھائی داماد دعوت عشیرہ میں وعدہ کرنے والے اور زندگی بھر ساتھ رہنے والے علی کی مخالفت کی گئی، اور اتنی مخالفت کی گئی کہ دشمنان علی کا ایک بہت بڑا طبقہ تاریخ کے اندر پیدا ہو گیا۔ امام حسن سے حکومت چھینی گئی اور ان کو زہر دیا گیا جو رسول کے بڑے نواسے تھے۔ امام حسین کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، اور اس پر خوشی منائی گئی اور اس پر مسرت کی گئی اور اس کے اوپر نذر کے روزے رکھے گئے اور اس پر منت بڑھانے کے لیے مسجدیں بنائی گئیں۔ سنا آپ نے؟ یہ سب تاریخ کے اندر لکھا ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ کون سے اسباب و عوامل تھے جن کے نتیجے میں یہ سارے واقعات ہوئے ہیں اور جن کے نتیجے میں یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، ہمیں اس کی تحقیق کرنا ہے اور انکوائری کرنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن ہم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ۔ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اہل بیت کے معاملے میں، رسول و خاندان رسول کے معاملے میں حق کو باطل میں ملایا بھی گیا ہے اور حق چھپایا بھی گیا ہے، لہذا ہم تحقیق کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی عرض کر دوں میں کہ اس تقریر کا مقصد اور اس اشرے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں اپنی تقریروں سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کروں، بلکہ میرا یہ قدم اتحاد بین المسلمین کی طرف ہے۔ اس لیے کہ ایک چیز اگر صحیح نہیں معلوم ہوتی تو اختلاف ہوتا ہے۔ آج زمین گول ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ صحیح بات معلوم ہو گئی ہے۔ آج دنیا سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اس میں کوئی اختلاف دنیا میں نہیں ہے۔ ایک آواز بھی اس کے خلاف نہیں ہے کہ سورج کے گرد نہیں گھوم رہی ہے، سورج گھوم رہا ہے۔
پہلے لوگ کہتے تھے سورج گھوم رہا ہے دنیا کے گرد، اب لوگ کہتے ہیں تحقیق و علم ہے نا، تو علم کا قافلہ جب آگے بڑھا اور تحقیق بڑھی تو معلوم ہوا نہیں، سورج نہیں گھوم رہا ہے، دنیا گھوم رہی ہے سورج کے گرد۔ تو اب کوئی اختلاف نہیں رہا، سب لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں۔ سینکڑوں بیماریوں کے سلسلے میں، میڈیکل سائنس میں سینکڑوں باتیں ایسی ہیں جو تھیوریاں، میرا سبجیکٹ نہیں ہے جو میں مثالیں دوں، لیکن یہ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سی تھیوریاں بدل گئی ہیں، نظریات بدل گئے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں پرانی باتیں تھیں، اب نہیں ہیں، یہ نہیں ہے۔ بخار میں کھانا بند کر دیا جاتا تھا ایک زمانے میں، اب نہیں بند کیا جاتا۔ تو اب کوئی جھگڑا تھوڑی ہے اس کے اندر، ایک بات آ گئی تحقیق سے، علم جو بات کہہ دے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بات ثابت ہو جائے تاکہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہو جائے اس مسئلے میں۔ اسی طریقے سے 1 بائی 1 کر کے اتحاد کرتے جائیے۔ اب رہ گیا گڑے مردے نہ اکھاڑیے، ایک نظریہ یہ بھی ہے، گڑے مردے نہ اکھاڑیے۔ تو بھیا جس نے اپنا قتل چھپا کے کسی کو دفن کیا ہوگا وہی کہے گا گڑے مردے۔ میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا۔ ایک مثال میں یہاں بیان کر، مثال کیا، 2 واقعے ہیں، مثال غلط لفظ کہا میں نے، 2 واقعے سناؤں گا آپ کو، اور ایک واقعہ میں اس کے پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن سلسلے میں ہے اس لیے سنا دوں، اور ایک واقعہ بالکل نیا ہے، چونکہ نیا ہے اس لیے پہلے نہیں سنایا۔ 20ویں صدی میں، یعنی جو گزر گئی 1900 اور 21ویں صدی میں، یہ جس کی سن 11 یہ ہے، 21ویں صدی کے 11واں مہینہ اور 11واں سال ہے یہ۔ تو اس میں 2 واقعے ہیں۔ 20ویں صدی کے شروع میں، اب سن مجھے نہیں یاد لیکن 20ویں صدی کے شروع میں یونان کے کورٹ میں ایک کیس دائر ہوا 5000 برس پہلے، 2500 برس پہلے مرنے والے کے سلسلے میں۔ سقراط ایک بہت بڑا حکیم تھا، بہت بڑا دانشور تھا، اسکالر تھا، عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا سقراط، جس کو انگریزی میں سیکریٹیز کہتے ہیں۔ اس وقت کے بادشاہ سے کسی معاملے پر اس سے اختلاف ہو گیا۔ یہ عالم تھا، اسکالر تھا، یہ صحیح بات کہہ رہا تھا۔ بادشاہ تھا، عالم نہیں تھا، وہ بادشاہت کی ضد میں غلط بات کہہ رہا تھا۔ اس نے عالم سے، اسکالر سے یہ بات کہی کہ تم میری بات کو یس کرو، جو میں کہہ رہا ہوں، میں بادشاہ ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں کہو، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم ہوا کرو بادشاہ، میں غلط کو صحیح نہیں کہوں گا، میں غلط کو صحیح نہیں کہوں گا، تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ایسا ہے۔ تو اس نے یہ کہلوایا کہ دیکھو، یا تم میری بات کو صحیح مانو اور نہیں تو میں تمہیں پیالہ بھجوا رہا ہوں جو زہر کا ہے، وہ تم پی لو۔ 2 باتوں میں سے ایک بات، ادھر آر، یا تم میری بات پر یس کرو اور یا زہر کا پیالہ پیو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، غلط بات کو صحیح کہنا میرے لیے مشکل ہے، زہر کا پیالہ پی لینا مشکل نہیں ہے، میں زہر کا پیالہ پی لوں گا سچائی کے نام پر، لیکن بادشاہ کے دباؤ میں آ کے صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہہ دوں، یہ نہیں ہوگا مجھ سے۔ اس نے اپنے آدمی بھیجے، آفیسران، اور پیالہ بھیجا زہر کا، اور کہا جا کے اس سے پھر پوچھ لو دبا، اگر وہ یس کرتا ہے تو پیالہ واپس لے آنا زہر کا ہمارا، اور اگر نو کرتا ہے تو پیالہ پلا دینا اسے۔ وہ لوگ پلاتے کیا، وہ اٹھا کے خود ہی پی گیا۔
خود ہی وہ اٹھا کے پی گیا. تو پی گیا تو مر گیا ظاہر ہے بھائی، جب زہر کا پیالہ پی گیا تو مر گیا. پوچھنے والا کون تھا؟ بادشاہ نے بھیجا تھا زہر کا پیالہ. انکوائری کون کرتا؟ تحقیقات کون کرتا؟ بولتا کون؟ کس کو زندگی پیاری نہیں تھی؟ ختم ہو گئی بات. یہ 500 ایئرس BC تھا، یعنی حضرت عیسیٰ سے 500 برس پہلے. یہ آدمی جو تھا یہ حضرت عیسیٰ سے 500 برس پہلے تھا. اب 19ویں 20ویں صدی میں یونان کے کورٹ میں سقراط کے قاتل کے خلاف کیس دائر ہوا. نہ قاتل زندہ نہ مقتول زندہ، باقاعدہ کیس لڑا گیا. باقاعدہ پورا جو کورٹ کا پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا، اور جج نے باقاعدہ ججمنٹ لکھا کہ ہم سقراط کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں. وہ پولیس میں بھیجا گیا. پولیس نے رپورٹ لگائی کہ وہ مر چکا ہے. کیس داخل دفتر کیا گیا، لیکن پورا پروسیجر باقاعدہ ہوا. جب ہم نے یونانیوں سے پوچھا تم تو بڑے پڑھے لکھے مشہور ہو، یہ کیا کھیل کھیلا تم نے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، وہ بھی ایک یونانی تھا جس نے اس کو قتل کیا تھا، ہم بھی یونانی ہیں، لہذا ہم کیس دائر کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم وہ سے یونانی نہیں ہیں جو عالم کو قتل کر دیں، ہم وہ سے ہیں جو... عزیزان گرامی، اس مجلس کو پڑھنے اور اس اشرے کو پڑھنے میں میری بھی یہی اسپرٹ ہے کہ جنہوں نے آل رسول کو قتل کیا وہ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں، لہذا ہم کیس دائر کر کے یہ ثابت کریں کہ ہم وہ سے مسلمان نہیں ہیں. عزیزان گرامی، یہ گزشتہ صدی کا کیس تھا، یعنی 1900 کچھ میں یہ کیس دائر ہوا تھا اور یہ فیصلہ ہوا. اب آئیے میں آپ کو نیا کیس سناتا ہوں جو آج تک میں نے اس ممبر سے نہیں پڑھا. آپ کے پڑوسی برابر کے ملک میں اسی سال سن 11 ہجری میں، سن 11 عیسوی میں، 2011 میں ایک زبردست موومنٹ چلا کہ ان کے سابق وزیر اعظم جن کو پھانسی دے دی گئی تھی، اس کیس کو دوبارہ کھولا جائے اور انکوائری کی جائے کہ وہ کیس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا کہ واقعاً صحیح تھا. صورتحال یہ ہے کہ جس صدر نے پھانسی دلوائی تھی ضیاء الحق، وہ بھی زندہ نہیں ہیں. جن کو پھانسی دی گئی تھی بھٹو، وہ بھی زندہ نہیں ہیں. جس جج نے پھانسی کی سزا لکھی تھی مولوی مشتاق، وہ بھی زندہ نہیں ہیں. لیکن ان کی پارٹی جو ہے
اس نے حکومت سے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے آدمی کو سیاسی طور پر مجبور کر کے پھانسی دی گئی، لہذا اثر نو واقعے کی انکوائری ہو، اور اتنا دباؤ بڑھایا کہ حکومت کو مجبور ہونا پڑا اس کیس کو دوبارہ کھولنے کے لیے۔ اس کا فیصلہ ابھی نہیں آیا ہے، لیکن وہ کیس کورٹ کے اندر موجود ہے، ابھی انتظار ہے کہ اس کا فیصلہ کیا آئے گا۔ لیکن اس کا اندازہ ہو گیا کہ جو جس کی پارٹی کا قتل ہوتا ہے وہ انکوائری اور غیام نے یہ ہے معاملہ آج کہ وہ کیس دوبارہ کھل گیا اور عدالت نے اس کو کھول دیا۔ ایک پروسیجر ہے عدالت کا، اس میں اپنا چلتا رہے گا، جو کچھ بھی فیصلہ ہو، جو کچھ بھی سامنے آئے، اس سے بحث نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے واقعے جو ہوتے ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے دنیا میں۔ یہ میرا مطالبہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے کہ 1400 برس کے بعد یہ کون سا مطالبہ لے کے آئے ہیں۔ دور ظلم تھا، دور مصیبت تھا، دور بنی امیہ تھا، دور بنی عباس تھا، ظالم و جابر بادشاہوں کا دور تھا، ہم چپ تھے۔ اب سیکولر اسٹیٹ میں بھی زبان نہ کھولے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلا مسئلہ جو تاریخ نے ناانصافی کی ہے اور دھاندلی کی ہے، ہمیں اس کی انکوائری کرنا۔ آئیے میں ایک ایک چیز پڑھتا جاؤں گا اور ایک چیز سامنے آتی چلی جائے گی اور حق و باطل کا فیصلہ ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ بنی امیہ کے ہاتھوں بکے ہوئے مورخین نے، جن کے قلم بنی امیہ کی دولت نے خرید لیے تھے، ابو طالب کو کافر لکھا کہ ابو طالب کافر تھے، اور یہ بھی اقرار کیا کہ انہوں نے پیغمبر کو پالا تھا۔ تو دیکھیے مورخ کی چلت پھرت دیکھیے، رسول اللہ کو پالا تھا مگر کافر مرے، اور مرتے وقت رسول اللہ اپنا کان ان کے منہ کے پاس لے گئے اور کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، مگر انہوں نے نہ پڑھا۔ یہ داڑھی ہلا ہلا کے کہتے ہیں مورخین کہ نہ پڑھا۔ نہ پڑھنا تھا، نہ پڑھا، جیسے دوسرا کان ان کا لگا ہوا تھا، یہ سن رہے تھے۔ اور اس کے بعد کہا کہ چونکہ رسول کا پالا ہے لہذا اللہ نے عذاب میں ان کے تخفیف کر دی ہے، عذاب میں تخفیف کر دی ہے۔ اب گھٹایا کیا ہے عذاب، یہ بھی سن لیجیے کہ وہ جہنم میں گٹوں گٹوں کھڑے ہوں گے، پورے نہیں، گٹوں تک پیر کے وہ جہنم میں کھڑے رہیں گے، لیکن اس آگ کی گرمی سے
ان کا دماغ اس طرح پک رہا ہوگا جیسے پتیلی پکتی ہے آگ کے اوپر. یہ رسول کو پالنے کا اللہ کریم انعام دے رہا ہے. اور ذرا یہ دیکھیے آپ کہ یہ مورخین اسلام ہو کہاں تک آئے. تاریخ کا ایک رخ دیکھیے. یہ حدیثیں جو گڑھی جاتی تھیں یہ ایک نہیں گڑھی جاتی تھی, یہ جوڑا جوڑا گڑھی جاتی تھی, دو دو, دونوں پر انعام ملتا تھا. ایک تو یہ سن لیا آپ نے کہ ابو طالب کافر تھے. اب دوسری سنیے. دوسری حدیث یہ ہے کہ ابو سفیان مومن تھے. جب ابو سفیان مومن تھے, جب تک کافر رہے جب تک تو ٹھیک ہے, انہوں نے رسول کی مخالفت کی, لیکن جس دن کلمہ پڑھ لیا اس دن سے مخلص اسلام ہو گئے اور اس کے بعد وہ مومن مرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا علمی اضافہ فرمایا ہے. تو بھائی اسی بات کے بعد معاملہ بھی فیصل ہو جائے میرے خیال میں. اب جھگڑا آگے نہ بڑھے, یہی پر فیصل ہو جائے اور سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ پالنے والے جتنے مومن ہیں سب ایک ساتھ رہیں, جتنے کافر ہیں سب ایک ساتھ رہیں. اب سمجھے آپ. اب بھائی کافر کافر ایک ٹھکانے پر ہیں, مومن مومن ایک ٹھکانے پر. ابو سفیان جہاں رہتا ہے وہاں اللہ آپ کو رہنا نصیب کرے, اور پالنے والے ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو طالب رہے. اس لیے کہ ہم نے جو تاریخ سے نتیجہ نکالا وہ یہ نکالا کہ تاریخ میں دو مومن ملے, دو کافر ملے. دو مومن ملے, دو کافر ملے. ایک ابو سفیان مومن ملا اور دوسرا مومن تاریخ میں یزید ملا. تو کہتے ہیں وہ مومن تھا, رضی اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دو کافر ملے, ایک ابو طالب کافر ملے اور دوسرے کافر ہم لوگ ہیں. دوسرے کافر ہم لوگ ہیں جو عزاداری کرتے ہیں, ماتم مجلس کرتے ہیں, تعزیہ رکھتے ہیں, حصہ بانٹتے ہیں, یہ امام حسین کی یاد مناتے ہیں. یہ لوگ سب کافر ہیں. اور ایک ابو طالب کافر تھے اور ایک مومن وہ تھا, ایک مومن وہ تھا. تو چلیے اب اس میں ہمارے نوجوان بگڑتے ہیں. خیر یہاں تو ہندوستان میں ماحول نہیں ہے الحمدللہ, لیکن بعض جگہ دیواروں تک پر لکھا ملتا ہے, سمجھے آپ. خیر وہ لکھے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یہ کہ اس سے ایک بات کا اندازہ ہو گیا کہ ایمان و کفر کا معیار معین ہو گیا. جو نانا سے لڑے وہ مومن, جو نانا سے لڑے وہ مومن, جو نانا سے لڑے وہ مومن, جو نواسے کو قتل کرے وہ مومن, جو نانا کو پالے وہ کافر, جو نواسے پر روئے وہ کافر.
مسئلہ ہے. جبکہ ابو طالب نے اس وقت نصرت رسول کی جب آپ کی عمر مبارک صرف 5 برس تھی. عمر شریف 5 برس تھی جب آپ کے جد بزرگوار حضرت عبد المطلب کی رحلت ہوئی. عبد المطلب اپنے پوتے کی پرورش اور خانہ کعبہ کی کنجی، یہ 2 چیزیں ابو طالب کو دے کے گئے. ابو طالب نے خود صاحب اولاد ہوتے ہوئے بھتیجے کو اس طرح پالا کہ اس کو کوئی کمی محسوس نہ ہونے دی. اور جب خطرے کا زمانہ آیا اور اس کی جان کو خطرہ محسوس ہونے لگا تو ابو طالب نے ہر مرتبہ خطرے میں اپنے بیٹوں کو ڈالا اور اپنے بھتیجے کو پروٹیکٹ کیا. دنیا میں ایسا کوئی صاحب اولاد نہ ملے گا جو دوسرے کی اولاد کے لیے اپنی اولاد کو خطرے میں ڈالے. لیکن ابو طالب نے یہ کارنامہ انجام دیا. جب رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا تو دعوت عشیرہ میں ابو طالب موجود تھے سرپرست کے طریقے سے، جو لوگوں کو گڑبڑ کرنے سے ان کی محض نظر کا روب یہ تھا کہ ابو لہب جیسے لوگ گڑبڑ نہیں کر پائے. کہنے کو جو جس کا دل چاہے کہے، لیکن اسی دعوت عشیرہ میں ابو طالب کے کمسن لڑکے نے، جس کی عمر 12-13 برس تھی، اٹھ کے رسول کی نصرت کا وعدہ کیا تھا. دیکھیے بہتری چیزیں ایسی ہیں جو تاریخ دھوکے میں لکھ جاتی ہے، اس سے پکڑا جاتا ہے مجرم. لڑکا جوان ہو گیا، کاروبار سے لگ گیا، دھندا سنبھال لیا، سروس میں آ گیا، شادی بیاہ ہو گیا، بال بچے ہو گئے، اب ہماری نہیں سنتا. اس کی مثالیں تو آپ کو دنیا میں بہت ملیں گی کہ وہ صاحبزادے اب ہماری نہیں سنتے ہیں، اب جو ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، ہم نہیں ذمہ دار ہیں ان کے. اب ان کی شادی بیاہ ہو چکا ہے، ان کے بال بچے ہیں، وہ اپنا باقاعدہ دھندا اپنا سنبھالتے ہیں یا اپنی سروس کرتے ہیں. ہم لاکھ کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتے بھی نہیں، بہت کم آتے ہیں، جب ملتے ہیں کہیں سلام کر لیتے ہیں، ہم سے تعلق نہیں ہے ان سے. جوان لڑکے کے لیے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن 12 برس کا لڑکا آپ کی نہیں سنتا، 10 برس کا لڑکا آپ کی نہیں سنتا، تو یہ آپ کے کنٹرول کی خرابی ہے. دیکھیں جوان لڑکا، بیاہ ہوا لڑکا، کاروبار کرتا ہوا لڑکا نہیں سنتا، یہ تو دنیا میں سینکڑوں مثالیں اس کی اسی بمبئی میں مل جائیں گی، ڈھونڈنے نہیں جانا پڑے گا. لیکن 12 برس کا لڑکا نہیں سن رہا ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ 12 برس کا لڑکا نہیں سن رہا ہے. ابو طالب کا 12-13 برس کا لڑکا کھڑے ہو کے نصرت کا وعدہ کر رہا ہے. ابو طالب کھڑے ہوئے ہیں، نہیں کہتے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو. کافر تھے، شاب ابو طالب میں مصیبتیں جھیل رہے ہیں، کافر تھے. رسول کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں، کافر تھے. پروٹیکشن دے رہے ہیں، کافر تھے. تاریخ نے ابو طالب کے ساتھ ناانصافی کی ہے. اس کی وجہ ہے کہ پہلے کوشش یہ کی ہوگی کہ ہمارے بزرگوں کا کفر چھپ جائے. وہ تلواریں لے کے رسول کے سامنے میدان میں آئے تھے، وہ کفر چھپنے والا نہیں تھا. کہا ہمارے دامن کا دھبا تو دھلے گا نہیں، ان کے دامن پر بھی ایک لگا دو. یہ ہے معاملہ. ابو طالب کے ساتھ ناانصافی کی. اور آگے آئیے، خدیجہ کے ساتھ ناانصافی کی. 25 برس رسول کا ساتھ رہا. 25 برس جو ساتھ رہا، رسول نے دوسری شادی نہیں کی. چند برس جن بیویوں کا ساتھ رہا، ان کے لیے تاریخ کے پاس ورق کے ورق ہیں. 25 برس جن کا ساتھ رہا، اس کے لیے تاریخ کے پاس آدھا پیج بھی نہیں ہے. جی خدیجہ
خدیجہ سے یوں عداوت نکالی، 40 برس کی تھیں، اور اتنا پروپیگنڈا کیا 40 برس کا، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ ہمارے بہت سے کہنے لگے 40 برس کی تھیں۔ اس آگ کی گرمی ہمارے گھر میں آ گئی۔ اتنا جھوٹ بولی تاریخ ڈٹ کے کہ 40 برس کی تھیں، 40 برس کی تھیں، 40 برس کی تھیں۔ اما کہتے ہو، دماغ اپلائی کرتے ہو؟ عرب میں 10 برس کی لڑکی ماں بن جاتی ہے۔ جو 15 برس رسول اللہ سے بڑی ہوں تو خاندان میں کسی نے نہ کہا کہ اتنی بڑی عورت سے شادی کیوں کر رہے ہو؟ کہ دولت مند بہت تھیں؟ اچھا دولت مند بہت تھیں تو جب شادی کر لی تھی اور اسلام آیا تھا، دشمنی تھی، کوئی ایک تو کہتا کہ تم نے دولت کی لالچ میں شادی کی تھی؟ 40 برس کا پروپیگنڈا، 40 برس کی تھی، 40 برس کی تھیں، 40 برس کی تھیں، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے۔ اما بکے ہوئے قلموں کی قیمت کیا؟ دماغ اپلائی کرو۔ 40 برس کی تھیں، کہاں تھے 40 برس کی تھیں؟ طبقات ابن سعد، نام لکھ لیجئے یا یاد کر لیجئے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ایک کتاب ہے بڑی مشہور، ہماری نہیں، دوسرے گھر کی کتاب ہے۔ طبقات ابن سعد، بعد میں کہیے گا، یاد دلا دوں گا کتاب کا نام۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جس سال کعبے پر ہاتھیوں کا حملہ ہوا اس سال رسول اللہ پیدا ہوئے، اور یہ سب نے لکھا ہے۔ عام طور سے یہ ہر کتاب میں لکھا ہے کہ جس سال کعبے پر ہاتھیوں کا حملہ پیدا ہوا اس سال رسول اللہ پیدا ہوئے۔ اور اسی طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ کعبے پر ہاتھیوں کے حملے سے 3 برس پہلے خدیجہ پیدا ہوئی۔ تو خدیجہ اور رسول کی عمر میں کتنا فرق ہے؟ 3 برس۔ جب یہ 25 برس کے تھے تو وہ 28 برس کی تھیں۔ دیکھیے اتنے فرق کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں، سوائے خاندانوں کے جہاں ڈیٹ آف برتھ معلوم ہوتی ہے، کسی کی ایج ماتھے پر نہیں لکھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بیویاں میاؤں سے 2-3 برس بڑی ہوتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ تاریخ لکھتی ہے کہ خدیجہ کا جو پیغام آتا تھا خدیجہ انکار کر دیتی تھیں، رسول کے ساتھ انکار نہیں کیا، اس لیے ان کی شادی رسول سے ہو گئی۔ اور یہ انکار کیوں کرتی تھیں اس کا ریزن تاریخ نے نہیں لکھا، اس کا ریزن ہمیں معلوم ہے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے۔ وجہ یہ ہے کہ خدیجہ اسی دین پر تھیں جس دین پر خاندان رسالت تھا۔ خدیجہ اسی دین پر تھیں جس دین پر ابو طالب تھے، جس دین پر خاندان رسالت تھا۔ 3 برس کا فرق ہے۔ 3 برس کے فرق کو نہ جانے کس جذبے نے 15 برس کا فرق بنا دیا، یا کچھ مائنس پلس کا جھگڑا ہے کہ کہیں سے کاٹا گیا، کہیں ایڈ کیا گیا۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔
تو عزیزان گرامی یہ بی بی خدیجہ تھی، اور پھر ان کا احسان ہے اسلام پر۔ رسول اللہ 2 مرتبہ ان کا سامان تجارت لے کے تشریف لے گئے۔ عرب کی دولت مند خاتون تھی، اور جب اعلان اسلام کے بعد سرکار دو عالم کے رخ مبارک پر پریشانی دیکھی تو تڑپ گئیں، کہا میں کچھ چہرہ اقدس پر فکر کے آثار دیکھ رہی ہوں۔ فرمایا خدیجہ صحیح کہتی ہو، مجھے فکر ہے۔ کہا مجھے بھی تو معلوم ہو کیا فکر ہے۔ کہا مجھ سے اپنے ماننے والوں کے فاقے نہیں دیکھے جاتے۔ اب مسلمان جو کلمہ پڑھ چکے ہیں بہت پریشان ہیں۔ تو کہا یہ میری دولت کس دن کے لیے ہے؟ یہ میری دولت کس دن کے لیے ہے؟ یہ آپ ہی کا مال ہے، آپ خرچ کیجئے مسلمانوں پر۔ یہ لیجئے خدیجہ کی دولت بٹنے لگی، گھروں سے دھواں اٹھنے لگا، زرد چہروں پر سرخی دوڑنے لگی، بھوک سے روتے ہوئے بچوں کو نیند آنے لگی۔ سمجھے آپ، خدیجہ نے اپنی ساری دولت راہ اسلام میں لٹا دی۔ سبحان اللہ بی بی، سبحان اللہ، ماں بنی تھی تو ماں کا حق ادا کر دیا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ ماں کبھی اپنے بچوں کو فاقے سے نہیں دیکھ سکتی۔ خدیجہ نے سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا، اور آخر میں جب دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو گھر میں کچھ نہ تھا، گھر میں کچھ نہ تھا، سب کچھ راہ خدا میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ابو طالب نے اللہ کی راہ میں اپنا اثر خرچ کیا، خدیجہ نے اللہ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کی۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم سے لوگ اجنبی بن کے پوچھتے ہیں اندازاً کتنی دولت ہوگی خدیجہ کے پاس، مکے میں وسائل کتنے تھے، آمدنی کتنی تھی، کتنا اثر ہوگا ابو طالب کے پاس۔ نہ میں ابو طالب کا سیکریٹری تھا جو میں ابو طالب کا اثر بتاؤں، اور نہ خدیجہ کی بیلنس شیٹ بناتا تھا جو خدیجہ کی دولت بتاؤں۔ تاریخ میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، تاریخ میں میں نے بھی پڑھا ہے، خدیجہ کی دولت کے لیے بھی پڑھا ہے، ابو طالب کے اثر کے لیے بھی پڑھا ہے۔ لیکن ہاں ایک بات ہے کہ اگر کسی کو معلوم کرنے کا شوق ہی ہے تو تھوڑی محنت کرے معلوم ہو جائے گا، تھوڑی محنت کرے معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بمبئی کاروباری شہر ہے، 2 آدمیوں نے مل کے ایک چھوٹا سا دھندا شروع کیا، 10 لاکھ روپے لگا کے 20 لاکھ روپے سے ایک چھوٹا سا کاروبار ڈالا یہاں، سال بھر میں وہ 1 کروڑ کا ہو گیا، تو پیسے کی قیمت بڑھی، اور 20 لاکھ کی دکان سال بھر میں 10 لاکھ کی رہ گئی، تو پیسے کی قیمت گھٹی۔ تو بھیا جو چیز میں برکت ہوتی ہے پیسے کی قیمت بڑھتی ہے، نقصان ہوتا ہے پیسے کی قیمت گھٹتی ہے۔ اسلام کے پاس نہ کوئی اثر تھا نہ کوئی دولت تھی، جو مسلمان سر اٹھا کے چلیے سمجھیے ابو طالب کا اثر شامل ہے، جو مسلمان روٹی کھائے سمجھیے خدیجہ کا پیسہ شامل ہے۔
اور عزیزان گرامی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 1 سال کے اندر رجب اور رمضان 2 مہینے کے اندر ابو طالب و خدیجہ کی رحلت ہو گئی. بی بی خدیجہ اور جناب ابو طالب کی رحلت 1-2 مہینے کے اندر ہو گئی. 26 رجب کو رحلت ہوئی جناب ابو طالب کی، اور 10ویں رمضان کو رحلت ہوئی خدیجہ کی. بھائی اتنے دن میں 1.25 مہینے میں دونوں کی رحلت ہو گئی. تو رسول نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال. غم کا سال. لوگ کہتے ہیں اسلام میں 3 دن غم ہے، تو آپ کے مردوں کا ہوگا 3 دن غم. رسول کے گھرانے کا غم سال بھر منایا جاتا ہے. اور عزیزان گرامی، جب دونوں کی رحلت ہو گئی تو اللہ نے اپنے حبیب کو حکم ہجرت دیا. دیکھیے وہ اللہ جو فرعون کے محل میں موسیٰ کو پلوا سکتا ہے، کیا مکے میں محمد کو نہیں رکھ سکتا تھا؟ وہ اللہ جو فرعون کے محل میں موسیٰ کو پلوا دے، کیا وہ اللہ معاذ اللہ خاکم بدہن کمزور ہو گیا تھا جو مکے میں محمد کو نہیں روک سکتا تھا ابو طالب و خدیجہ کے بعد؟ جو کہہ رہا ہوں اس کو توجہ کریں سننے والے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ حکم ہجرت مشیت کا ابو طالب و خدیجہ کو خاموش خراج عقیدت ہے. اس لیے کہ اگر اس کے بعد بھی رہتے تو لوگ کہتے خدیجہ کی دولت و ابو طالب کا اثر نہیں، وہ فلاں کی دولت تھی، وہ فلاں کا اثر تھا. گرامی، جب خدیجہ اور ابو طالب جانے لگے تو اسلام کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں گئے. اثر ایک ایسی چیز ہے جو وقتی ہوتا ہے. میں ہوں یہاں، میرا اثر ہے، مان لیجئے میں چلا گیا، اب وہ اثر ختم ہو گیا. دولت بھی وقتی چیز ہوتی ہے. جب تک پیسے ہیں، جب تک آپ اس سے چیز خرید سکتے ہیں. جب جیب میں پیسے ختم ہو گئے تو اب آپ کے پاس وہ طاقت نہیں رہی جس سے آپ کوئی چیز خرید لیں. تو دولت بھی وقتی چیز ہے، اثر بھی وقتی چیز ہے. ہوتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ابو طالب نے اسلام کی ضرورت پر اپنا اثر دیا، خدیجہ نے اسلام کی ضرورت پر اپنی دولت دی. لیکن خالی اتنا ہی نہیں کیا، دونوں نے فکس ڈپازٹ میں بھی مال ڈالا تاکہ اس کا انٹرسٹ ہمیشہ اسلام کو ملتا رہے. اس کا انٹرسٹ ہمیشہ اسلام کو ملتا رہے. ابو طالب نے ایک بیٹا نظر دیا، خدیجہ نے ایک بیٹی نظر دی. ابو طالب نے بیٹا نظر دیا اللہ کی راہ میں، خدیجہ نے ایک بیٹی نظر دی اللہ کی راہ میں. اللہ نے دونوں نظروں کو قبول فرمایا. اللہ نے دونوں نظروں کو قبول فرمایا. ابو طالب کی نظر کو بھی قبول کیا،
اور بی بی خدیجہ کی نظر کو بھی قبول کیا۔ قبول کرنے کی سند یہ ہے کہ اپنا حکم بھیج کے دونوں کی شادی کرا دی۔ اب جو نسل چلی تو وہ نسل ابو طالب بھی ہے، نسل خدیجہ بھی ہے، یہاں سے وہاں تک آج تک اسلام قائم ہے۔ صلوات بر محمد و عزیزان گرامی، مکے میں اسلام کی مدد کے لیے ابو طالب و خدیجہ تھے۔ جب حضور مدینے آ گئے تو اسلام کی مدد کے لیے علی تھے اور فاطمہ تھی۔ تاریخ میں ایک دن ایسا بھی آیا جس دن اسلام کو بچانا تھا، ورنہ اسلام کی کشتی ڈوب جاتی۔ 1,24,000 انبیاء کی تبلیغ سمٹی تو محمد کی 23 برس کی تبلیغ بنی، اور محمد کی 23 برس کی تبلیغ سمٹی تو عاشورے کا ایک دن بنا۔ خدیجہ کی نمائندگی بھی تھی اور ابو طالب کی نمائندگی بھی تھی، شہزادی فاطمہ زہرا کی نمائندگی بھی تھی اور مولا علی کی نمائندگی بھی تھی۔ ویسے تو حسین کے ساتھ سب آئے تھے، مگر ایک بھائی آیا تھا جو حسین کا علمدار تھا۔ اور ایک بہن آئی تھی جو حسین کی ماں کی ورثہ دار تھی۔ اندر کا انتظام بہن سنبھالے تھی، باہر کا انتظام بھائی سنبھالے تھے۔ مدینے سے قافلہ نکلا تو بہن ساتھ تھی، بھائی بھی ساتھ تھا۔ حسین نے کچھ کو روکا، کچھ کو مدینے سے واپس کیا جیسے جناب محمد حنفیہ، کچھ کو مکے سے واپس کیا جیسے حضرت عبداللہ ابن جعفر، ایک کو پہلے بھیج دیا کوفے جیسے جناب مسلم، لیکن بھائی ساتھ رہا، بھائی ہر منزل پر ساتھ رہا اور بہن بھی ساتھ رہی۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ حسین سے کہا انہوں نے کہ آپ جا رہے ہیں تو سیدانیوں کو نہ لیے جائیے، تو پس پردہ سے آواز آئی، ابن عباس کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے سید و سردار کو چھوڑ دیں؟ کہتے ہیں میں پہچان گیا آواز، عقیلہ قریش حضرت زینب بول رہی تھی۔ بہن بھی ساتھ تھی، بھائی بھی کے ساتھ، اور بھائی بھی ساتھ تھا۔ اور عزیزان گرامی، ہر چیز تاریخ میں لکھی نہیں ہوتی، کچھ لکھی بھی ہوتی ہیں۔ یہ جو راستہ گزرا ہے مدینے سے مکے تک اور مکے سے کربلا تک، اس میں سینکڑوں خطرے تھے، اس لیے کہ زمانہ آل رسول کا دشمن تھا۔ یہ اوروں کے لیے پرامن ہو، لیکن حسین کے لیے یہ پرامن راستہ نہیں تھا۔ لہذا تاریخ بتاتی ہے کہ 2 جوان حسین کے دہنے بائیں چلتے تھے۔ ادب سے 1-2 قدم پیچھے، مگر دہنے بائیں۔ ایک 18 برس کا جوان بیٹا
اور دوسرے 34 برس کا جوان بھائی، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اور عزیزان گرامی، بیٹے نے تو 1 منٹ کے لیے باپ کا پہلو چھوڑا ہی نہیں، 1 سیکنڈ کے لیے باپ کے پہلو سے نہیں ہٹا۔ اور بھائی کا معاملہ یہ تھا کہ کبھی مولا کی سواری کے پاس، کبھی بہن کی اماری کے پاس۔ کبھی بھائی کی سواری کے پاس، کبھی بہن کی اماری کے پاس۔ یہ منظر عاشورے کے دن عصر کے قریب تک رہا، مگر ایک وقت وہ آیا کہ عباس چلے گئے، عباس کے بعد علی اکبر بھی چلے گئے۔ اب جو حسین میدان میں آئے تو فنظر یمیناً و شمال، اجرکم علی اللہ۔ فنظر یمیناً و شمال، دہنے بائیں دیکھا، اب عباس بھی نہیں ہیں، اب علی اکبر بھی نہیں ہیں، حسین خیمے سے اکیلے نکلے۔ خیمے کا پردہ بھی زینب نے اٹھایا، رکاب فرض بھی زینب نے تھامی۔ میر انیس کہہ گئے ہیں بھائی، نہ وہ بھتیجے نہ وہ نور عین تھے، 2 بہنیں رونے والی تھیں اور ایک حسین تھے۔ حسین اکیلے نکلے۔ اے حسین کے شیروں، اے بنی ہاشم کے جوانوں، سیدہ کا لال مقتل میں اکیلا۔